اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی نشو و نما کے لیے اور تولید کے لیے انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی نظام تولید رکھا ہوا ہے، جس کو ریپروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں۔ یہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ظاہر ہے اس سے مخلوق جو ہے ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کو آزادانہ طریقے سے کوئی بندش، کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشن یا پروہیبیشنز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ انسان کی نسل کو بڑھانے کے لیے جو نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی غلط طریقہ اختیار کرے۔ دوسرا، جو تعلیمات ہیں وہ مذہب کی ہیں اور ریلیجن کی ہیں۔ جو تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ معاشرے کے اندر جو ہے یا اس دنیا کے اندر جو ہے اگر آپ انسان کی نسل کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مذہبی، شرعی اور قانونی جو راستہ اختیار کریں۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اگر آزادانہ طریقے سے انسان کی نسل کو بڑھایا جاتا ہے، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حدود لاگو نہ ہوں، یا کسی قسم کے کوئی شرعی قوانین لاگو نہ ہوں، یا کسی قسم کے کوئی ملکی قوانین لاگو نہ ہوں، یا معاشرتی قوانین سوسائٹی کے لیے نہ بنائے گئے اس معاملے میں، اس کے کیا نتائج ہیں، اور اگر یہ جو مذہب کی تعلیمات ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے تو اس کے نتائج سوسائٹی کے لیے یا دنیا کے لیے یا معاشرے کے لیے کیا ہیں۔ ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت ہیں، کیونکہ مذہب کی تعلیمات کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہت بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوق کو ڈائریکشنز اور یہ بتاتا ہے کہ کون سا راستہ تمہاری نسلوں کے لیے اور تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس میں سے ایک راستہ جو مذہب نے بتایا اس کا نام ہے نکاح کرو، کہ اپنے پارٹنرز کو لیگلائز کرو۔ اپنے پارٹنرز کو، بیوی کو جب چنو تو آپ ایک مذہبی طریقے سے چنیں، آپ ایک شرعی طریقے سے چنیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ مصنوع طریقہ ہے کہ آپ انسان کے اندر ایک جنسی خواہش موجود ہے، یہ بھی جو نفسانی خواہش ہے یہ موجود ہے، اور یہ ایک نیچرل ہے، اس کو ڈینائی کرنے سے، اس کا انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن حدود کے اندر رہ کے اس چیز کو پورا کیا جائے، اور کس حدود کے اندر رہ کے جو ہے آپ اپنی نسل کی بقا اور اپنی نسل کو آگے دوام دیتے ہیں یا اس کو بڑھاتے ہیں یا بڑھوتی دیتے ہیں۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے حدود اور قیود جو ہے مقرر کرتا ہے۔ نکاح جب آپ کرتے ہیں تو دو فیملیز، دو خاندان جو نکاح سے پہلے کا معاملات آتے ہیں، جس میں رشتہ دیکھنا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ منگنی کا کرنا ہے، جس کو ارینج میرجز کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک فیملی دوسری فیملی کو دیکھتی ہے، اور جب یہ نکاح ہو جاتا ہے نہ صرف ایک فیملی دوسری فیملی کے اندر ایک بانڈ جو ہے پورا بندھن بندھ جاتا ہے، بلکہ ان دونوں فیملیز کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک بانڈ جو ہے وہ بن جاتا ہے، جو اس سوسائٹی میں پریویل کرنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے اور لیڈ کرنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ یہ بھی میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے اندر جو نکاح کی حکمت اور لاجک ہے، یہ فار آل دا ایجز، فار آل دا ٹائم ہے، اور یہ فار ہر گروپ آف ایج کے لیے ہے۔ کسی بھی ایج کے گروپ جو ہے وہ نکاح کے اندر جو ہے انٹر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اچھا طریقہ یہی ہے کہ جو اسلام نے بہت سی چیزیں وہ انسانیت کو سکھائی ہے۔ اب اگر آپ نکاح کے ذریعے بچے پیدا کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو سوسائٹی کو ہوتا ہے، جو بچوں کو ہوتا ہے، جو ان کے فیوچر کو ہوتا ہے،
کہ ایسے بچے جو لیگل کہلاتے ہیں، ایسے بچے جو قانوناً ہوتے ہیں، اس میں سب سے بات یہ ہے کہ ماں اور باپ کا ان کو سایہ ملتا ہے۔ ماں اور باپ کی جو اونرشپ ہے ان بچوں کے لیے، وہ اون کرتے ہیں، وہ ان کے دکھ اور درد کو اون کرتے ہیں، وہ ان کے فیوچر کو اون کرتے ہیں، ان کی زندگی کو اون کرتے ہیں، ان کے دکھ اور تکلیف کو اون کرتے ہیں۔ اس کے اندر اونرشپ آف دا چلڈرن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بچے ماں اور باپ نے ایک نکاح کے نتیجے میں، ایک ایگریمنٹ کے نتیجے میں، ایک شرعی معاملہ طے کرنے کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کمٹمنٹ دی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بچے پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ ان بچوں کے اندر انہیریٹنس کا، وراثت کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ وہ بچے فادر لیس نہیں ہوتے، مدر لیس نہیں ہوتے۔ اور وہ بچے، یاد رکھیے گا، ایسے بچے جو نکاح کے نتیجے میں ہوتے ہیں ان کے اندر سینس آف سیکورٹی ہوتی ہے، وہ انسیکیور نہیں ہوتے سوسائٹی کے اندر۔ کیوں؟ دے آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دی مامت آف دا مدر اینڈ دے آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا شفقت آف دا فادر۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اور بچے کی کمپلیٹ براٹ اپ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو اچھا پروڈکٹ بنے سوسائٹی میں، کوئی کڈ یا بچہ یا نیو بورن، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی تربیت، دونوں کی ٹریننگ، دونوں کی شفقت، دونوں کی پروٹیکشن، دونوں کا امبریلا اس بچے کے اوپر ہونا چاہیے، جو کہ انلیگل بچوں کے لیے یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی۔ وہ بچہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے جس کے اندر اونرشپ ہوتی ہے۔ بچہ اپنے آپ کو سیلف ریسپیکٹ دیتا ہے۔ اس بچے کو جن کی اونرشپ ہوتی ہے، نکاح کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان کو زندگی میں ایموشنل ٹراما نہیں ملتے، ان کو زندگی میں سائیکولوجیکل ٹراما نہیں ملتے، ان کو جگہ جگہ پر، قدم قدم پر مینٹل ٹارچر کا جو سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ماں اور باپ ان کو کنسول کرتے ہیں، and they feel more and more protected۔ اس کے مقابلے میں آپ آ جائیے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، میں خاص خطے کی بات نہیں کر رہا۔ دوسری طرف ہے کہ آپ مادر پدر آزاد، انڈر نو لا، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قانون ہی کوئی نہ ہو، جہاں پہ اخلاقیات ہی کوئی نہ ہو، جہاں پہ موریلٹیز ہی کوئی نہ ہو، جہاں پہ ٹریڈیشنز ہی کوئی نہ ہو، اور آپ آزادانہ طریقے سے بچوں کو پیدا کریں۔ ان بچوں کو نہ صرف غیر قانونی بچے کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو دنیا کے اندر آرفن کے نام سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، کہ ان بچوں کو بعض اوقات ایسا ہے کہ ماں باپ پیدا کر کے ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے مختلف دنیا کے اندر جو ہے ایسے گھر بنائے گئے ہیں جہاں پر ایک عورت ماں کا رول ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، بچوں کا گروپ ہوتا ہے، اور ان کی ایک ماں جو ہے نومینیٹ کی جاتی ہے میڈ کے طور پہ، ماں کے طور پہ۔ اس ماں کو کیریکٹر دیا جاتا ہے کہ یہ ان کی بچوں کی ماں، اس کو مدر وہ کہتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا، ان بچوں کو جو کہ لیگل ہیں، وہ بچے جن کے مدر اور فادر ان کو اون کرتے، انہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، ان کا تمام جو ماضی اور حال ہے ان ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہ بچے جو انلیگل ہیں، یا جن کو ورلڈ وائڈ آرفنز ڈیفائن کیا جاتا ہے، یہ بچے کبھی بھی ان بچوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے جو بچے، یاد رکھیے گا، فلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں انڈر دی امبریلا آف فادر اینڈ دا مدر۔ ان کے لیے دنیا کے اندر بے شمار ایسی جگہ بنائی گئی ہیں جہاں پہ ان کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن ایسے بچوں کے اندر بلیو کریں آپ فلاز رہتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ماں 25 30 سے 40 سے 50 بچوں کو انڈیویجول اٹینشن، کنسنٹریشن، یا انڈیویجول انفرادی طور پر ان کو جو وہ ممتا مل سکتی ہے جو کہ تھوڑے بچوں کے، جو فیملی کے بچوں کو ملتی ہے، جو پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ باپ بھی ہوتا ہے وہاں پر؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ ان بچوں کے اندر جو ہے بہت ساری نیگیٹیوٹیز پیدا ہوتی ہیں، ایسے بچوں کے اندر جو ہے، ان بچوں کے اندر جو بہت سارے ایسے ان کی شخصیت کے اندر فلاز رہ جاتے ہیں، ماں اور باپ کی کمی کی وجہ سے فلاز رہ جاتے ہیں، ساری زندگی ان فلاز کو وہ کیری کرتے ہیں۔ اور یہ بچے اگر کہیں
کسی آرگنائزیشن کے امبریلا کے اندر نہ پلیں اور وہ اسی طرح بیچارے پلتے رہیں بغیر مادر پدر کے، تو سوسائٹی کے اندر بہت سارے ان کو سیکچول ابیوزز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کو زندگی میں انہیریٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بچوں کو بعض کا یہ نہیں پتا تھا کہ میرے والد کا کیا نام ہے۔ اٹ از انفارچونیٹ۔ یہ جو کیوں اسلام نے یہ تربیت دی اور یہ بتایا اور یہ تعلیم دی کہ نکاح کرو، سنت قرار دیا نکاح کو، کہ آپ ایسے ریلیشنز نہ رکھیں، اور ان ریلیشنز کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کی سوسائٹی کچھ ایسی بیماریوں کی لپیٹ میں ہے کہ جو بیماریوں کا بتدریج ریٹ، ان کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس حد تک ہو چکی ہے کہ یہ سوسائٹی کو بیماریاں کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں۔ ان بیماریوں میں ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز۔ جو لوگ، یاد رکھیے گا، جو یہ بچے پیدا کرتے ہیں جن کو ایلیگل بیبیز کہا جاتا ہے، یا جن کو آرفن کا دنیا کہتے ہیں یہ یورپین آرفن ہے، یہ وائٹ آرفن ہے، ان کو یہ خطاب دیتی ہے، وہ بچے یقینی طور پر ہمارے لیے ہمدردی کا باعث ہیں۔ وہ بچے کو یقینی طور پر ہماری سوسائٹی کا فرض ہے کہ ان کی براٹ اپ کے لیے کوئی انتظامات کرے، اور یتیم بچوں کے لیے یہ یتیم وہ یتیم اس میں شامل نہیں ہے جو یتیم بیچارے ماں اور باپ جن کے حادثاتی طور پر کسی ریزن کی وجہ سے ماں باپ ان کا ہوتا ہے، لیکن ان میں کوئی ایسی ناچاکی پیدا ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ بچے یتیم ہو جائے، یہ وہ بچے اس میں شامل نہیں ہے اس کیٹیگری میں۔ یاد رکھیے گا، یہ جو بچے ہیں ان کے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ان کو جو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سورس ہیں دنیا میں اس وقت سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کا۔ ان بیماریوں کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو لانگ لائف اور لانگ لاسٹنگ چلتی ہیں انسانوں کے ساتھ، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ سفلس کی بیماری، گنوریا کی بیماری، حتیٰ کہ یہ جو کنٹراسیپٹیوز، یہ مانے حمل ادویات استعمال، ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ حتیٰ کہ جو بے شمار قسم کے کینسرز کی بیماری ہے وہ ان مانے حمل ادویات سے جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جب ان چیزوں کا وہ استعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور جنسی بیماریوں میں یاد رکھیے گا، یہ جو بے راہ روی ہے اور نتیجہ اس کا یہ بچے بھی ہیں جن کو ہم ایلیگل بچے کہہ رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری وائرل انفیکشنز ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی انفیکشنز ہیں جو مرد اور عورت میں ٹرانسمٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ انفیکشنز ایسی ہیں جو بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہیں، ایسی انفیکشنز بھی ہیں جس کو ایڈز کہا جاتا ہے، آٹو امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، جس کا آج کی ڈیٹ تک جب یہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا علاج ابھی تک دنیا میں نہیں، اور وہ لوگ مرد اور عورت جو ایڈز کا شکار ہوں ان کو ایک تو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے یہ حکم دیا کیا کہ ان تمام ابیوزز کو روکنے کے لیے، سورس آف انفیکشن کو روکنے کے لیے، سورس آف ایڈز کو روکنے کے لیے آپ ایسے مرد اور عورت کو سنسار کر دیں۔ کیوں کہ وہ ان بیماریوں کا، ان لعنت ملامتوں کا، وہ کنٹینیوٹی کا وجہ بنتی ہے، وہ ان چیزوں کو پھیلانے میں، بڑھانے میں، جان لیوا مرض کو بڑھانے میں، ایڈز کو پھیلانے میں وہ سورس ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ زانی کو سنسار کر دو تاکہ باقی انسانیت کو اور انسانوں کو وہ متاثر نہ کر سکے ان خوفناک بیماریوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کے لیے جن بچوں کی ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو دنیا کے اندر ہم جنس پرستی یہ پھیل رہی ہے، اور دنیا کے بہت سے حصے ایسے ہیں اس وقت جب یہ چیز اڈولسنس سے شروع ہو، بچپن سے شروع ہو جائے، مرد ہے یا عورت ہے، عورت کو عادت پڑ جائے ہم جنس پرستی کی یا مرد کو عادت پڑ جائے، تو اٹ از irreparable loss۔ جو ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے سیکس کی، وہ اس میں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی جو آپ کے سیکس آرگنز ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشلی ٹرینڈ اور ٹیم ہو جاتے ہیں ٹو دی ان نیچرل سیکچول ریلیشن، جس میں ہومو سیکچول بھی ان نیچرل ہے۔ اور دنیا کے اندر
میل اور فیمیل، چاہے جانور ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ نسل کی پروان کو چڑھانے کے لیے بنایا. اٹ از ان نیچرل. اور اس وقت ان کی تعداد ہم جن فرشتوں کی، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے خاص حصوں میں، خاص طور پہ یورپ ہے، جہاں پر انہوں نے قانون بنانا پڑا اور ہومو سیکس کو، ہم جنس پرستی کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک لیگل کور دے دیا ہے، لیگل پروٹیکشن دے دی ہے. اور وہاں پر اب ہم جس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی، ان نیچرل، اگینسٹ دی انسٹنکٹ آف دی میل اینڈ دا فیمیل، نیچرل پروسیس کے اگینسٹ انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ قانون سازی کر دی ہے. کیوں کہ اتنے ہم جنس پرست ان ملکوں میں ہو گئے تھے، ان کو لیگل پروٹیکشن ان کے پریشر پر دینی پڑی. لیکن یہ انسانیت کو پامال کرنا ہے. آپ امیجن کریں کہ یہ کیا ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کرتا ہے. آپ امیجن کریں اینس، گندگی کو نکالنے کے لیے، غلاظت کو نکالنے کے لیے، یہ آپ کی فیسز کو نکالنے کے لیے، یہ پخانے کو نکالنے کے لیے، اس میں کتنی گندگی ہوتی ہے، کتنے وائرس ہوتے ہیں، کتنے بیکٹیریا ہوتے ہیں، آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. لیکن یہ چیز روکی ہے کس نے؟ نکاح نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، کہ آپ نکاح کیجئے. آپ چیزوں کو، آپ جنسی تسکین چاہتے ہو، اس کے لیے شرعی طریقے موجود ہیں. اس کے لیے تسکین کے اور اپنی نسل کی بقا کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور نسل کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ مذہبی طبقے موجود ہیں. اور لاسٹلی میں یہ آپ سے یہ کہوں گا، یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس کو ویشیس سائیکل کہتے ہیں، کہ ایسے آج مارکیٹیں موجود ہیں، ایسے بازار موجود ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں پر وومنائزیشن کے سینٹرز موجود ہیں، جہاں پر یہ زناکاری کے اڈے موجود ہیں. وہ بچے وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں بڑے ہوتے ہیں، اور وہیں اسی معاشرے کی ایبیوز کا حصہ بنتے ہیں. اور یہ سائیکل جو ایک ویشیس سائیکل ہے، اس کو بریک کر سکتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے نکاح پر عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.